قرآنی واقعات اور عجائبات کا بہترین گلدستہ، عجائب القرآن غرائب القرآن۔ یہ پیغمبروں کے معجزاتی کارنامے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے ہے وہ تابوت سکینہ۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ دوستو، تاریخ انسانی میں یروشلم ایک بہت شہر ہے جو دنیا میں موجود 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے جس کے دوران یہودی در بدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہر سارے قدیمہ ان قدیم کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کو بحث ملنے سے 1000 قبل میں وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمعیل علیہ السلام جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگی۔ یوں اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت شمعیل علیہ السلام نے 30 سالہ طلوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ جب تک صندوق سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طلوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل سے اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بامرکز صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا جاتا، آسمان سے نرسو من اللہ فتح قریب کی بشارت عظمہ نازل ہو کر فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الگر یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں خاص بدتگان اور سرکشی اور سیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو طاقت و تاراج کر ڈالا۔
عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم مالکہ پر یہ دباؤ پڑا کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو یعنی تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمائیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمائیل علیہ السلام نے طلوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طلوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھے، اور یہ شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طلوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے۔ چاہتے صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل کی طلوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، رات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس ثبوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دنوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے، اور اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی پیشانی سے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمائیل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں ہمارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا۔ اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور امتنان روح کے فیض و برکات ملتے رہیں گے۔ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس و عصا اور جوتیاں ہوں، جب صندوق پر اطمینان کا سکینہ، انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا